بات شروع کی، اور وہ ہے جو میں نے کہا تھا بڑا عجیب ٹکڑا آ گیا، انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب. کیا بات قرآن کی. عزیزان ایمان، جیسا کہ مرسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، اتنی سی عربی زبان ضرور سیکھ لیجئے جس سے قرآن سمجھ میں آ جائے، کچھ مشکل نہیں. اور اس کے بعد ایک لغت لے لیجئے، اور وہی میں نے یہ محنت کر دی ہے اس لغت کے اندر، ان الفاظ کے مادوں کے اعتبار سے معنی متعین کر دیے، اور اس کے بعد خود سمجھیے قرآن کو. یہ بات سمجھ ہی میں آنے کی نہیں ہے، اس میں لذت بڑی ملے گی. آپ ایک کیف حاصل ہوگا آپ کو جب آپ دیکھیں گے کیا الفاظ استعمال کیا. ابراہیم نے ہم سے جھگڑنا شروع کیا، کہا ابراہیم کیا بات ہے ابراہیم کی. لحلیم، 3 صفتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو ہے حلیم. ہمارے ہاں تو حلیم کے حلیم الطبع کے تو معنی ہوتا ہے نا منکسر المزاج، بہت ہی نرم طبیعت، کوئی 2 تماچے بھی مار جائے تو کچھ نہیں کہنے والا. اسی حلیم سے ہے نا وہ جو حلیم پکا کرتی ہے، پکا کرتی تھی، اب ہے، اب تو ہے والی بات تو مدت ہو گئی، کبھی کسی نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. پنجابی تو سنے ہونا نا. آج اب تو ہمارے ہاں کی یہ لڑکیاں یہ بھی نہیں جانتی دال گل کے حلیم ہو گئی ہے. وہ حلیم جو پکتی تھی ستناجا، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی دانا رڑکتا نہیں تھا اس میں. یہ ہمارے ہاں کی حلیم ہے، قرآن کی نہیں، عربی زبان کی نہیں ہے. یہ صفت جو ہے یہ عیسائیت کی صفت ہے. یہ تصور جو ہے رحمانیت کا ہے. وہی عہدہ کا مصیبہ جنہوں کہنے، کسی کے پاؤں کے نیچے رڑکے ہی نہیں. یہ آپ کے ہاں کا پھر تصور کا تصور ہے، یہ بات نہیں. قرآن کے مومن کا تصور نہیں. وہ تو اگر ہمارا بینہم ہے تو اشداء علی الکفار بھی ہے. دونوں چیزیں، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. میں نے کہا کہ یہ تصور اگر آپ لیں گے حلیم کا، یہ تصور جو ہے یہ تو عیسائیت کا تصور. ایک گال پہ تماچا کھا کے دوسرا گال سامنے کر دینا. عربی زبان میں حلیم کہتے ہیں ایسا بھاری بھرکم سکہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر یوں ہی بھڑک نہ اٹھے. عجیب لفظ ان کے یہاں یہ استعمال ہوتا تھا. کمزور قسم کے یہ مویشی وغیرہ ان کی تو کیفیت ہوتی ہے اپنے ڈر کے مارے، کوئی پاس سے بھی یوں گزر جائے تو یوں ہی سر یوں کر دیتے ہیں. اپنے اندر کا ڈر ہوتا ہے انہیں. اور ان کے ہاں ایسا اونٹ نہایت کبیر جثہ صحت مند وہ بیٹھا ہوا ہے، بچے آ رہے ہیں، کوئی اس کی گردن پہ سوار ہو رہا ہے، کوئی کان میں رو رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے، ورنہ وہ ذرا یوں کرے ہو جائیں سارے بچے. وہ نہایت اطمینان سے جگاری کرتا رہتا ہے. اور ان باتوں سے کیا بگڑتا ہے ہمارا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جو بھڑک نہ اٹھے، وہ اس قسم کے اس اونٹ کو حلیم کہتے تھے. تو علم جو ہے حلیم ہونا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جو بھڑک نہ اٹھے. عجیب لفظ یہاں لائے. انہوں نے کہا ہوگا نا کہ وہ قوم لوط میں یہ خرابی آ گئی، یہ خرابی آ گئی. اب حلیم الطبع ہونے کا یہ نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پھر اتنی سی بات کے اوپر تباہ کر دینے والی بات جو ہے وہ ٹھہرو ذرا، اطمینان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک بات چھوٹی سی تھی، اتنی سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھا ابراہیم کے، واقعی مار دینا چاہیے، مسل دینا چاہیے. کیا کیا بات قرآن لا جاتا ہے. ایک لفظ بیان کیا. اس کے بعد یہ جو چیز تھی وہ جو یجادلو نا، ایک تو یہ تھی کہ چھوٹی سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھتا تھا. اواہن، بڑا ہی ہمدرد واقعہ ہوا، بڑا درد مند قلب سینے میں تھا ابراہیم. اب ایک طرف سے قابی ہے، بھاری بھرکم بھی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھتا، اور سینے میں ایک قلب ہے درد مند. 2 صفتیں بڑی عمدہ تھی. ان کے لیے یہ بات صاف ہو جاتی تھی، لیکن یہ تو قرآن مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے. عزیزان من، یہ دونوں صفات ایسی تھی جو قابل ستائش ہے، بہت اچھی. لیکن کیا ہر حالت میں یہ اچھی ہیں؟ اگر یہ ہر حالت میں اچھی ہیں تو اشداء علی الکفار تو یہ ہو نہیں سکتا.
اگر ہر حالت میں اچھی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی رحمت تھی کہ تو لنتا علیہم، بڑا نرم دل واقعہ ہوا تھا، غلیظ القلب نہیں تھا، سنگ دل نہیں تھا، دل درد مند تھا دل تمہارے سینے میں، رسول اللہ سے کہا گیا ہے، اسی لیے اتنی بڑی جماعت کی پیدا ہوئی۔ اور اسی رسول سے دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ یہ کفار و منافقین واغلظ علیہم، نہایت سختی سے گرفت کرو ان کی۔ اسی رسول کے متعلق ایک دفتر ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ خدا کی یہ رحمت و برکت تھی کہ تو بڑا نرم دل تھا، غلیظ القلب نہیں تھا۔ یہ کن کے متعلق ہے؟ یہ جو رفقاء ہیں، یہ جو ساتھی ہیں، یہ جو خدا کے قانون کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیفیت، وہی رسول جس کے متعلق کہا ہے کہ یہ خدا کی رحمت تھی کہ تو غلیظ القلب نہیں تھا، اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے واغلظ علیہم، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی حلیم اور اواہ ہو اور وہ ہر مقام کے اوپر نرمی ہی شو کرے تو پھر دین تو قائم نہیں ہو سکتا۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو کوئے حریری، کانٹے اگر ریشم کے بنے ہوئے ہوں تو پھول کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پھول کی حفاظت کے لیے کانٹوں کا سخت ہونا ضروری ہے۔ اب صفت بیان ہو رہی ہے حلیم، اب واہن تھے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عیسائیت سے پوچھیے تو ان کے ہاں ایک ہی صفت ہے، مرسی، گاڈ از مرسی، گاڈ از لو، خدا رحم ہے، محبت ہے، کوئی دوسری صفت خدا کی نہیں۔ قرآن کا خدا بھی جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو صرف مرسی کہا تھا، یہاں تو ارحم الراحمین کہا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو شدید العقاب بھی کہا جا رہا ہے، بڑی سختی سے پکڑنے والا۔ سختی سے پکڑنے والا اگر نہ ہو عزیزان من تو پھر شر کی مدافعت ہی نہیں ہو سکتی دنیا میں، فساد انگیز قوتیں بے بات ہو جاتی۔ خود عیسائیوں کی دنیا کی تاریخ بتا رہی کہ ایک گال پہ ٹماٹر کھال کے دوسرا گال سامنے کر دینے سے 2 دن بھی نہیں چل سکتے، ان کو اسلحے بنانے پڑتے ہیں، ان کو فوجیں رکھنی پڑی ہیں۔ اور کروسیڈ میں تو خود یہ اتنے بڑے پوپ اور پادری ان کو لیڈ کیا کرتے تھے فوجوں کو۔ عیسائیت کی وہ تصور رحم اور مرسی کا دھرے کا دھرا رہ گیا، انسانوں کا خود ساختہ تصور تھا نا، نہیں چل سکا۔ تصور مومن کا تو یہی ہوگا کہ نہایت رحم دل بھی ہوگا، لیکن جہاں عدل کا تقاضا ہوگا وہاں پھر وہ بڑا سخت گیر ہو جائے گا۔ اب یہ جو ابراہیم کی یہ 2 صفتیں ہیں، حلیم الطبع اور اواہ، ان کی صفت جو ہے بڑا درد مند قلب پایا ہوا تھا۔ تو اگر ہر مقام کے اوپر یہی صفت ہوتی تو یہ تو خدا کے اولو العزم رسول تو ایک طرف ایک مومن بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی صفت ہوتی تو راہب تو ہو سکتے تھے، یہ تکیوں اور دائروں میں بیٹھنے والا فقیر تو ہو سکتا، مرد مومن نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات ہے عزیزان من جس کے لیے میں نے اتنی تمہید دہرائی ہے، قرآن ہے، حلیم اواہ لیکن منیب، اپنی درد مندی میں بھی فیصلہ ہمارے ہاں سے لیتا تھا۔ یہ بات ہے عزیزان من، منیب ہماری طرف رجوع کرتا تھا، وہ دل تو درد مند بڑا پایا تھا، لیکن یہ کہ کیا یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں میں درد مندی کا اظہار کروں اور یہاں مرہم لگاؤں؟ ہم سے پوچھتا تھا کہ کیا فرمان ہے، کیا بات ہے۔ طبعاً اور مزاج کے طور پہ بھی جو درد مند دل رکھنے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو موقع سامنے آئے آج خود فیصلہ نہ کرے، پوچھے قانون خداوندی سے۔ عزیزان من، سرجن نشتر بھی چلاتا ہے، سرجن اس کے بعد مرہم بھی رکھتا ہے۔ اگر سرجن کے پاس صرف مرہم ہی کا ڈبہ ہو اور اس کے پاس وہ لینس نہ ہو، نشتر نہ ہو، وہ چاقو نہ ہو تو وہ ڈبے میں رکھا ہوا ہو، وہ علاج نہیں کر سکتا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ مریض سامنے آتا ہے تو وہ اپنی
وہ جو اس کی ڈاکٹری کا کوڈ ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کاٹ دو، کاٹنے کے بعد پھر وہ پہلے نہیں، وہ پوچھتا ہے کاٹ دوں یا صرف مرہم سے علاج کر دوں، ہو سکتا ہے کہ مرہم سے علاج ہو جائے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور اس کا وہ علم بتا رہا ہے کہ نہیں نشتر کی ضرورت ہے تو وہاں نشتر لگانا پڑتا ہے۔ کاٹنے کے بعد پھر وہاں وہ کہتے ہیں کہ اب مرہم لگاؤ، اس کے ڈبے میں نشتر اور مرہم دونوں ضروری ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب نشتر چلے گا، کب مرہم لگے گی، یہ فیصلہ کسی قاعدے اور قانون کے تابع ہوگا، جذبات کے تابع نہیں ہوگا۔ منیب کے معنی یہ ہے کہ وہ نشتر بھی رکھتا تھا، مرہم بھی رکھتا تھا، لیکن جب مریض سامنے آتا تھا تو وہ پھر قانون خداوندی سے پوچھتا تھا کہ کون سی چیز استعمال کروں، اور جس کے پاس نشتر ہے ہی نہیں، مرہم ہی مرہم ہے، اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ مرہم ہی لگاتا چلا جائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن دو لفظوں کے اندر کس طرح پورا تصور عیسائیت کا جو ہے اس کی تردید کر گیا، اور دوسری طرف ہلاکو اور چنگیز جو ہیں ان کے مسلک کو بھی باطل قرار دے گیا۔ عیسائیت کے سینٹ کے پاس صرف مرہم ہوتی، ہلاکو کے پاس صرف تلوار ہوتی، مومن کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے، مرہم بھی ہوتی ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ جج ہمارا جب کرسی پہ بیٹھا ہوا، عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا، موت کی سزا کا حکم سنا دیتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ سنگ دل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل کو، ملزم کو، مجرم کو موت کی سزا کا حکم سنائے اور پھر اس کی بچوں کا عمر بھر کے لیے دادر سے۔ یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اگر بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو اس کی سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی مدد کرے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ قتل کا مجرم ثابت ہو گیا ہے تو سزائے موت کا حکم سنا دے۔ اس مقام پہ اگر وہ صرف افواہم درد مند دل رکھنے والا جج ہوگا تو وہ جج نہیں بن سکتا، اور جب اس کے یتیم اس کے پاس آئیں گے اسے وہ تماچا مار دے گا جیسے اس کو حکم سنا دیا تھا پھانسی کا، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر دوہرا دوں اس واقعہ کو کہ جو عظیم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آتا ہے، آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں لیکن بار بار سنانا پڑتا ہے۔ یہی دو صفتیں اکٹھی جو ہیں، جو حضور کے سامنے وہ مجرم آیا تھا یہودی قاتل، قتل کی سزا کا حکم سنا دیا تھا، قاعدے کے مطابق سزا سامنے دی جایا کرتی تھی، سزا کے لیے وہ جھکا تھا، جلاد صرف تلوار لیے کھڑا تھا، انتظار میں تھا حضور کی طرف سے، جج کی طرف سے اشارہ پانے کا کہ اتنے میں اس مجرم کی بچی چھوٹی سی چیختی چلاتی روتی دھاڑتے مارتی آئی، حضور کے ٹانگوں سے لپٹ گئی اور چلائی کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، مجھے یتیم نہ کرو، میرا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب آپ معاف کر دیں گے، آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنی انگلی سے جلاد کو حکم دیا کہ قتل کر، جلاد نے قتل کر دیا اسے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ حضور آپ کی تو آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، ہم سمجھے تھے کہ آپ کو اس وقت چھوڑ دیں گے، تو آپ کی انگلی نے تو پھر اس کو جلاد کو حکم دیا۔ یہ دو متضاد کیفیتیں کیا تھیں؟ عزیزان ایمان نے ایک فکرہ رسالت میں آپ کا جو ہے اس تمام مسائل کو حل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت محمد الرسول اللہ کی انگلی اشارہ کرتی تھی قتل کا، محمد ابن عبداللہ کی آنکھیں رو رہی تھیں رحم کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کے اندر فرق ہے، دونوں جذبے جو ہیں موجود ہیں، کہاں کس جذبے کا اظہار ہونا ہے، یہ ہے اصل دین۔ کیا معلوم اس جج کا اندر سے دل کتنا رو رہا ہوتا ہوگا جب وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا حکم دے رہا ہوں، لیکن یہ آنکھیں اس انسان کی رو رہی ہیں۔ سزا کا حکم وہ جج سنا رہا ہے، وہ قانون ہے، یہ جذبہ ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑا ہمدرد، لیکن یہ جذبہ ہمدردی کے اظہار و استعمال کے لیے بھی ہماری طرف دیکھتا تھا کہ کیا ارشاد ہے۔